اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز حاضرین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور کتاب النکاح کا بیان اور اس کے بعد کتاب الاستبراء کا بیان بھی ہم مکمل کر چکے ہیں بحمد اللہ تعالی، اور آج آغاز کر رہے ہیں کتاب الرضاع سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الرضاع، باب ما جاء فی مساوات الرضاع والنسب فی التحریم۔ دودھ پلانے کے احکام اور مسائل ہیں۔ پہلا باب قائم کیا ہے کہ نسب کی طرح رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی ہے، اس کا بیان ہے۔ اب ایک بات یہاں پر یہ بتلائی گئی کہ جس طرح نسب سے یعنی پیدائش کی وجہ سے حرمت ثابت ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح سے نسب کے ذریعے سے رشتے آپس میں حرام قرار پاتے ہیں اور حرام ہوتے ہیں، اسی طرح سے دودھ پینے کی وجہ سے بھی بہت سارے رشتے آپس میں حرام ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ سارے رشتے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، دودھ پینے کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہوتے ہیں۔ جیسے ایک باپ سے اگر ایک بیٹا یا ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، یا ایک ہی ماں سے پیدا ہوتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر وہ دونوں بہن بھائی ہوتے ہیں، آپس کے اندر دونوں ایک دوسرے پر حرام ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی بچہ اور کوئی بچی ایک ہی ماں کا دودھ پیتے ہیں تو یہ بھی آپس میں بہن بھائی کہلاتے ہیں، اور آپس میں ان کا نکاح بھی اسی طرح حرام ہوتا ہے جیسا کہ ایک ماں کی اولاد کا نکاح آپس میں حرام ہوتا ہے۔ اب دو باتیں یہاں پر خاص کر ہم ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے مقدار رضاعت اور ایک ہے مدت رضاعت۔ مطلب دودھ کی کتنی مقدار پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ اس کے تحت ذکر کیا جائے گا کہ مدت، وہ کتنا ٹائم ہے، کتنا وقفہ ہے کہ جس کے اندر دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ دو باتیں یہاں پر ذکر کی جائے گی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ دودھ کی مقدار کتنی ہونا چاہیے، یعنی ایک قطرہ، دو قطرہ، ایک گھونٹ، دو گھونٹ، کتنا دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ تو اور وہ رشتہ جو رضاعت کا ہوتا ہے وہ کب ثابت ہوگا، یعنی دودھ پینے سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں یہ چیز کب ثابت ہوگی، کتنا دودھ پینے سے ہوں گی، یہ بتائیں گے۔ تو اس بارے میں ائمہ کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ حضرات کے نزدیک کم سے کم 5 بار دودھ پینے سے بچے کا رشتہ رضاعت ثابت ہوتا ہے، یعنی جو اس کی ماں بنے گی 5 بار دودھ پینے سے بنے گی۔ بچے کی جو ماں رضاعی ماں بنے گی کب بنے گی، جبکہ وہ 5 بار دودھ پیے۔ 5 بار کم دودھ پینے سے 5 بار سے اگر کم دودھ پیتا ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث جو آپ نے نقل کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، لا تحرم المسۃ والمستان، ایک دو بار دودھ چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت سے بھی انہوں نے دلیل پیش کی
جس میں یہ ہے کہ قرآن پاک میں رشتہ رضاعت کے حوالے سے 10 بار کا ذکر تھا، 5 بار کو ختم کر دیا گیا اور 5 مرتبہ پینے کو باقی رکھا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 5 بار کا حکم باقی رہا، اور یہ حکم آج بھی اس پر عمل ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی ان حضرات کے پاس کئی دلائل ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ 1-2 بار بھی دودھ پی لے تو رشتہ رضاعت ثابت ہو جائے گا، 5 بار کی کوئی قید نہیں ہے، 1 یا 2 بار بھی پی لے تو رشتہ رضاعت اور حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔ اور اب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، تو تمہاری مائیں ہیں وہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ اب یہ نسب جو ہے قطعی ہے، جن سے 1-2 بار پینے کی صورتیں سب شامل ہیں، یعنی قرآن کریم کے اندر مطلق طور پر ذکر کیا گیا بغیر کسی قید کے کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا وہ تمہاری مائیں ہیں۔ یہاں 1 یا 2 بار پینے یا 5 بار کا ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، تو لہذا 5 بار کی قید لگانا یہ درست نہیں ہے۔ اور حضرت سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کا بیان ہے کہ 1 بار دودھ پینے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور تیسری دلیل ہماری یہ ہے کہ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ 1 بار دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے۔ جس طرح کہ افطاری کے وقت 1 گھونٹ پانی وغیرہ پینے سے روزہ افطار ہو جاتا ہے، تو اسی طرح سے 1 بار 2 بار پینے سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اور ہماری طرف سے ان حضرات کی دلیل کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں اضطراب ہے، لہذا اضطراب ہونے کی وجہ سے حجت کے لائق نہیں ہے، دلیل کے لائق نہیں ہے۔ تو ایک بحث یہ ہو گئی کہ کتنی مقدار دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی، تو بتلا دیا گیا کہ امام شافعی، امام احمد وغیرہ کے پاس 5 گھونٹ پیے یا 5 مرتبہ پیے تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ کے مسلک کے مطابق 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ پینے سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو مقدار کے بارے میں ائمہ کرام کا جو مذہب تھا وہ اختلاف تھا، ہم نے اس کو ذکر کیا۔ دوسری بات ہے مدت رضاعت، کہ رضاعت کی یعنی دودھ پینے کی مدت کتنی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے جوان ہونے کے بعد بھی دودھ پی لے اور پھر یہ کہے کہ یہ میری ماں ہے، تو اس طریقے سے یہ رشتے آپس میں حرام نہیں ہوں گے، بلکہ یہ دودھ پینا جس طرح اس کی ایک مقدار ہے کہ اتنا دودھ پیا جائے، اسی طریقے سے اس کی ٹائمنگ بھی ہے کہ کتنی مدت کے اندر پینا چاہیے، تو بتلایا گیا۔ اس سلسلے میں بھی ائمہ کا اختلاف ہے۔ جمہور اور صاحبین کے نزدیک، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدت رضاعت 2 سال ہے، اور انہوں نے اللہ رب العزت کے اس ارشاد سے دلیل پیش کی والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنی اولاد کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس آیت سے بھی دلیل پیش کی وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ بچے کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 ماہ ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے حمل کی جو کم سے کم مدت ہے وہ 6 مہینے ہے، اور 30 ماہ میں اگر ہم 6 مہینے کو نکال دیں تو اب بچتے 24 ہیں، تو 24 مہینے دودھ پلانے کی مدت ہے، مطلب 2 سال ہے، باقی 6 مہینے حمل کے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس آیت سے دلیل پیش کی۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ رضاعت کی جو مدت ہے، جو اس کی ٹائمنگ ہے، وہ 2 سال 2 مہینے ہیں۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 3 سال تک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ائمہ کرام نے الگ الگ باتیں بتلائی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت 2.5 سال ہے۔ دودھ پینے کی جو مدت ہے 2.5 سال ہے، یعنی 2.5 سال کے اندر بچہ پیدا ہونے کے بعد 2.5 سال کے اندر اگر دودھ پیتا ہے تو وہ اس کی حرمت ثابت ہوگی، یعنی وہ اس کی ماں بنے گی۔ جو اس کی ماں کی اولاد ہے وہ اس کے بہنیں بنے گی، بھائی بنیں گے، آپس میں رشتے بنیں گے۔ کب؟ جب کہ وہ 2.5 سال کی عمر میں پیے۔ بچہ 2.5 سال عمر کراس کر گیا اور اس کے بعد اب پیے گا تو حرمت ثابت نہیں ہوگی، بلکہ یہ پینا جو ہے غیر شرعی عمل کہلائے گا، اور اس سے اب رشتے آپس میں حرام نہیں ہوں گے۔ رشتے آپس میں حرام کب ہوں گے؟ جب کہ 2.5 سال کے اندر بچہ دودھ پیے۔ اس سے زیادہ مدت میں اگر پیے گا تو پھر رضاعت ثابت نہیں ہوگی، یہ رشتے آپس میں حرام نہیں ہوں گے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے دلیل پیش کی، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ بچے کے حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ تو 30 مہینے کو آپ نے ذکر کر دیا، تو 2.5 سال کا یہاں پر ذکر ہو گیا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ان حضرات کے دلائل کے جوابات بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلی دلیل کا جواب تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو آیا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، تو حولین کے بیان سے یہ لازم نہیں آتا کہ حولین کے بعد دودھ پلانا جائز نہ ہو، یعنی 2 سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے، ایسا اس سے ثابت نہیں ہو رہا۔ حولین کاملین 2 سال پلائے، لیکن 2 سال کے بعد پلانا ناجائز ہے، یہ اس سے ثابت تو نہیں ہو رہا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرات فرماتے ہیں کہ فا جو ہے تعقیب کے لیے آتا ہے، کہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فصال یعنی دودھ چھڑانا حولین کی تکمیل کے بعد ہوگا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ 2 سال کے بعد بھی دودھ پینے کا جواز موجود ہے۔ اور دوسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے مراد مدت رضاعت بیان کرنا ہے، اور وہ 2.5 سال ہے، یعنی 2.5 سال، جو بچوں کو ہاتھوں میں اٹھانے کا زمانہ بھی ہوتا ہے، جبکہ حملہ سے مراد حمل الایدی ہے، یعنی بچوں کو ہاتھوں میں اٹھانا ہے، نہ کہ ماں کے پیٹ کے اندر رہنا مراد ہے۔ ماں کے پیٹ میں اٹھانا مراد نہیں ہے، بلکہ بچوں کو گود میں اٹھانا مراد ہے۔ تو بچے کو گود میں لینے کی مدت 2.5 سال ہے، اور اتنی مدت تک وہ دودھ پیے گا۔ دیگر حضرات نے دلیل کیا لیے؟ ایک ہی آیت ہے، دیکھیں آپ، اور دونوں کے مطلب نکالنے میں فرق پیدا ہو رہا ہے۔ امام شافعی وغیرہ حضرات کہتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ دودھ چھڑانے کی مدت اور حمل کی مدت 30 مہینے، تو 30 مہینے کا ذکر ہوا، تو 6 مہینے کم سے کم حمل کی مدت لی انہوں نے مراد، اور 24 مہینے دودھ پینے کی مدت، تو یعنی 2 سال دودھ پینا اور 6 مہینے حمل کی مدت مراد لی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت سے 2.5 سال دودھ پینے کی مدت مراد لے رہے ہیں، اور جو حمل کی مدت 6 مہینے بتا رہے ہیں تو وہ 6 مہینے الگ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ حمل سے مراد پیٹ میں اٹھانا مراد نہیں ہے، بلکہ ہاتھوں میں اٹھانا مراد ہے، گود میں اٹھانا مراد ہے۔ تو اس طرح سے اس کے جوابات دیے گئے، اور مدت رضاعت اور مقدار رضاعت یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 283۔ ابو حنیفہ عن الحکم عن القاسم عن شریح عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یحرم من الرضاع
من الرضاع ما يحرم من النسب قلیلہ و کثیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح رشتہ نسب سے حرام ہوتا ہے اسی طرح رضاعت سے بھی حرام ہو جاتا ہے، چاہے وہ کم مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو۔ تو اب اس روایت کے اندر احناف کی تائید ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں کہ مقدار چاہے کم ہو، کوانٹٹی کم ہو یا زیادہ ہو، دودھ پینے سے ہر حال میں حرمت ثابت ہو جائے گی۔ اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 284۔ ابو حنیفہ عن الحکم یعنی عراق بن مالک عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت جاء افلح بن ابی القعیس لیستأذن علی عائشہ رضی اللہ عنہا فاحتجبت منه فقال تحتجبین منی وانا عمک فقالت فكيف ذلك قال ارضعتك امرأة اخی بلبن اخی قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يداك اما تعلمين انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ یعنی ایک مرتبہ حضرت افلح بن ابی قعیس رضی اللہ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے پردہ کیا۔ افلح بن قیس کہنے لگے کہ آپ مجھ سے پردہ کرتی ہے جبکہ میں رشتے میں آپ کا چچا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کی وجہ سے کہ جو دودھ میری بھاوج کی چھاتی میں آیا انہوں نے آپ کو پلایا، یعنی میرے بھائی کی جو بیوی تھی تو انہوں نے آپ کو دودھ پلایا، لہٰذا آپ میری بھتیجی ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے یہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، کیا تمہیں اس کا علم نہیں ہے؟ رضاعت کے باعث یعنی رضاعت کی وجہ سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ تھے، آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے گئے۔ بچے کو 2 سال کی مدت تک دودھ پلایا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دیتی ہے شریعت۔ ایک قول کے مطابق جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے 2.5 سال تک کی اجازت دی گئی، اور نکاح حرام ہونے کے لیے 2.5 سال کا زمانہ ہے، یعنی 2 سال کے بعد اگرچہ دودھ پلانا جائز نہیں ہے لیکن 2.5 سال کے اندر 2.5 سال کے اندر اگر دودھ پلائے گی تو حرمت نکاح ثابت ہو جائے گی، اور اس کے بعد اگر پیا تو حرمت نکاح ثابت نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ نے ہر ایک چیز کا ایک ضابطہ بتلایا اور ہر ایک چیز کا ایک اصول بتایا۔ حقیقی بھائی کی رضاعی بہن یا رضاعی بھائی کی حقیقی بہن یا رضاعی بھائی کی رضاعی بہن سے نکاح جائز ہے۔ بھائی کی بہن سے نسب میں بھی ایک صورت جواز کی ہے، یعنی سوتیلے بھائی کی بہن جو دوسرے باپ سے ہو۔ ایک عورت کا 2 بچوں نے دودھ پیا، ایک عورت کا 2 بچوں نے دودھ پیا اور ان میں سے ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی، تو یہ بہن بھائی ہے اور نکاح حرام ہے، اگرچہ دونوں نے ایک وقت میں دودھ نہ پیا ہو بلکہ دونوں میں برسوں کا فاصلہ ہو تو بھی آپس میں رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ ایک وقت میں ایک شوہر کا دودھ تھا، یعنی ایک شوہر کی طرف سے آیا تھا، اور دوسرے کے وقت میں دوسرے کا تھا، لیکن ایک ہی عورت نے دودھ پلایا ہے تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے ایک اخیر بات یہ کہ رضاعت کے ثابت کرنے کے لیے یا ثابت ہونے کے لیے 2 مرد یا ایک مرد اور 2 عورتیں جو انصاف پسند ہو ان کا گواہ ہونا ضروری ہے۔
اگرچہ کہ وہ عورت خود دودھ پلانے والی ہو تو اس کی گواہی بھی چل جائے گی۔ صرف عورتوں کی شہادت سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، ہاں لیکن بہتر یہ ہے کہ عورتیں اگر کہہ رہی ہے کہ ہم نے تم کو دودھ پلایا ہے تو ایسی صورت میں علیحدگی اختیار کر لے، یعنی الگ ہو جائے۔ تو اس طرح سے رضاعت کا یہ بیان آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور اب آغاز ہو رہا ہے کتاب الطلاق کا۔ تو اب طلاق اور نکاح کے بارے میں ہم نے چند آپ حضرات کے سامنے اصطلاحات پیش کی تھی، اور بہت ساری باتیں جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی۔ طلاق کے معنی کیا آتے ہیں؟ طلاق کے معنی آتے ہیں جدائیگی کے، الگ ہو جانے کے۔ زوجین یعنی میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس کو توڑنے کا نام طلاق ہے۔ نکاح جو ہے دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول کے ذریعے رشتہ ازدواجی قائم کرنے کا نام نکاح ہے۔ رجعت کس کو بولتے ہیں؟ رجعت بھی اصطلاحات اگر ہم یاد رکھیں تو بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ رجعت کسے کہتے ہیں؟ افتراق کے حوالے سے، یعنی جدائیگی کے حوالے سے شوہر کا اپنے الفاظ واپس لینے کا نام ہے۔ تو یعنی شوہر نے بیوی سے کہہ دیا کہ تو مجھ سے، میں نے تجھ کو طلاق دیا، ایک طلاق دیا۔ اب پھر شوہر یعنی یہ کہے کہ اب میں جو ہے اپنے تجھ کو واپس رکھتا ہوں، اپنے پاس واپس اپنے نکاح میں لاتا ہوں، اس طریقے کے الفاظ، تو اپنے الفاظ واپس لینے کا نام رجعت ہے۔ صرف ایک یا دو طلاق دینے کی صورت میں شوہر جو ہے لوٹا سکتا ہے، 3 طلاق دینے کے بعد جو ہے پھر وہ اس کو نہیں لوٹا سکتا۔ یہ ساری باتیں آپ حضرات بہتر جانتے ہیں۔ اب کتاب الرضا اور کتاب الطلاق میں ترتیب کی وجہ واضح ہے کہ جب نکاح کے ذریعے سے شوہر نے بیوی کے حق کو ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، جن کا نان نفقہ یعنی دودھ وغیرہ سب کچھ باپ پر تھا، اور پھر اس کے بعد اگر دونوں کے درمیان میل ملاپ کی کوئی صورت پیدا نہ ہو، میاں بیوی کے درمیان جدائیگی کی اور علیحدہ ہونے اور الگ ہونے کی نوبت آ جائے تو پھر طلاق کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ہم اور آپ یہ بہتر جانتے ہیں، اور ہر بندہ مومن کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ طلاق انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے۔ اور طلاق دینے کا حکم جو ہے ایک دم ابتدا میں اور شروع میں نہیں ہے، اگر تفصیل سے لوگ مطالعہ کرے تو پتہ چلے گا۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، فَعِذُوهُنَّ، کہ پہلے نصیحت کرو۔ کچھ اگر تمہارے درمیان میل ملاپ کی صورت نہیں بن رہی ہے تو نصیحت کرو، نصیحت سے کام نہیں چل رہا ہے تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بیویوں کے جو ہے بستر الگ کرو۔ خواہشات نفسانی پر جب بار پڑے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر آ جائے۔ پھر فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، ہلکی مار مارو، اس میں بھی تاکید کی گئی، چہرے پر نہ مارو،
اتنی زور سے نہ مارو کہ جسم پر نشان آ جائے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیتی ہے تو اب کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو۔ پھر اگر معاملہ پھر بھی نہیں بنتا ہے تو اور ایک راستہ قرآن کریم نے بتلایا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر دونوں کے درمیان ناچاکی اور نا اتفاقی کا ڈر ہو تو اب ایک کام کرو کہ ایک حکم یعنی فیصلہ کرنے والا لڑکی والے کے گھر سے لے لو، ایک لڑکے کے گھر سے لے لو، اور فیصلہ کرنے والوں کو بٹھا دو، وہ جو طے کرے وہ معاملے پر عمل کیا جائے۔ تو شریعت تو پنچایت کا اور خاندانی میل ملاپ کا حکم دیتی ہے۔ یقیناً ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ طلاق کی جو شرح ہے، طلاق کا جو فیصد ہے وہ سب سے کم اس وقت مسلمانوں کے اندر ہے، اور یہ جو ہے آخری صورت ہے جب کوئی اور راستہ نظر نہ آئے تو خودکشی کرنے کے بجائے، کسی کی زندگی تباہ اور برباد کرنے کے بجائے، کسی کو ہلاک کرنے کے بجائے، کسی کو جلانے کے بجائے اس کو دو لفظوں کے ذریعے سے الگ کر دیا جائے۔ تو یہ اسلام کا ایک نظام تھا جو آپ حضرات کے سامنے ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلا باب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، باب ما جاء فی الحزل فی الطلاق۔ بڑا ہی نازک مسئلہ ہوتا ہے طلاق کا۔ پہلا باب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو قائم کیے وہ ہے حالت مذاق میں طلاق دینے کا بیان۔ مذاق میں آدمی بیٹھا ہے اور اس نے کہہ دیا کہ میں نے طلاق دیا، اور پھر بعد میں یہ کہے کہ بھئی میں نے تو مذاق کیا، میرا ارادہ طلاق دینے کا نہیں تھا۔ تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں فرما چکے ہیں، اور وہ حدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں۔ ابو حنیفہ عن عطاء عن یوسف بن ماہکہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثۃ جدہن وہزلہن جد الطلاق والنکاح والرجعۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں، نمبر 1 طلاق، نمبر 2 نکاح، اور نمبر 3 رجعت، ان کے بارے میں سنجیدگی اور مذاق دونوں بھی سنجیدگی مانی جائے گی۔ کیا مطلب؟ کہ یعنی طلاق، نکاح اور رجعت، کسی کو اپنے نکاح سے الگ کر رہا ہے یا کسی کو اپنے نکاح میں لا رہا ہے یا اپنے الفاظ واپس لے رہا ہے، یہ تینوں چیزیں جو ہے آدمی سیریسلی طور پر کرے تو سیریسلی سمجھے جائیں گے، مذاق میں بھی کرے تو سیریسلی سمجھے جائیں گے، یہ مطلب ہے۔ مذاق میں بھی کرے تو سیریسلی سمجھے جائیں گے، اب وہاں پر مذاق تصور نہیں ہوگا بلکہ حقیقی طور پر ہی تصور کیا جائے گا۔ یہاں پر رجعت کا لفظ ہے، بعض روایات کے اندر اطاق کا لفظ آیا کہ آزادی بھی اگر کوئی مذاق میں کہہ دے میں اپنے غلام سے جا میں نے تجھے آزاد کیا، پھر بعد میں کہے کہ بھئی میں تو مذاق کر رہا تھا، میرا آزاد کرنے کا ارادہ نہیں تھا، تو شریعت ایسی صورت میں کہتی ہے کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہاری زبان سے یہ کلمات نکل گئے اور یہ حقیقت تصور کیے جاتے ہیں، اور اب ان کو مذاق کی طرف نہیں لایا جائے گا۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی العدۃ، عدت گزارنے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 286۔ ابو حنیفہ عن ابی زبیر عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لسودۃ حین طلقها اعتدی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا تو انہیں فرمایا کہ تم عدت پوری کر لینا۔ اب یہاں پر بھی دیکھ لیں آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو طلاق نہیں دی تھی بلکہ طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا۔
حدیث مبارکہ کے الفاظ کو دیکھتے ہوئے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو طلاق دے دی تھی، عدت گزارنے کا حکم بھی دیا تھا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وجوہات کی بنا پر حضرت سودا کو طلاق دینے کا ارادہ کیا، عدت گزارنے کا مشورہ دیا تھا۔ جب حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے آپ کے ارادے کو دیکھ لیا تو نماز کے وقت آپ کے راستے میں بیٹھ گئی اور نہایت انتہائی عاجزی اور انکساری سے کہنے لگی، اللہ کے رسول، میں عمر کے ایسے حصے میں ہوں، یعنی عمر میری زندگی کے ایسے حصے میں ہوں جس میں عام طور پر عورتوں کو حقوق زوجیت کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی ایک عورت کو جو ایک مرد سے جس چیز کا تعلق ہوتا ہے اب اس کو ضرورت نہیں ہوتی، آپ مجھے طلاق نہ دیں تاکہ قیامت کے دن میں امہات المومنین کی فہرست میں شمار کی جا سکوں، اور میں اپنی باری جو ہے جو رات آپ میرے پاس تشریف لایا کرتے تھے، میں اپنی وہ باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں پیش کر دیتی ہوں۔ چنانچہ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا، اور اس کی تائید کئی روایات سے ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اور ایک بات سنتے چلے کہ مطلقہ اور بیوہ عورت کی عدت، مطلقہ جس کو طلاق دی گئی اور بیوہ مطلب جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو، تو ایسی عورتوں کی عدت، شوہر اگر اپنی غیر مدخولہ بیوی کو طلاق دے، غیر مدخولہ مطلب جس سے اس نے ہم بستری نہیں کی، اس کو اگر طلاق دے تو اس کی عدت نہیں ہے، اس کی عدت نہیں ہے۔ وہ اگر مدخولہ بیوی کو طلاق دے، یعنی اس نے ہم بستری کی ہے اور پھر اس کو طلاق دی ہے، تو اس کی دو صورتیں ہوگی۔ نمبر ایک، جس کو طلاق دی گئی وہ پریگننٹ ہو یعنی حاملہ ہو، تو اس کی مدت یعنی جو عدت کی جو مدت ہوگی، ٹائمنگ ہوگی، وہ وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش ہے۔ پھر دوسری صورت یہ کہ وہ جس کو طلاق دی گئی وہ حاملہ نہیں ہے، تو اس کی عدت 3 حیض ہے، اور جس عورت کا مقام بند ہو یعنی ہم بستری کے لائق نہ ہو تو طلاق کے بعد اس کی بھی عدت نہیں، اور اگر حیض وغیرہ رک گیا ہو تو اس کی عدت 3 مہینے بتائی گئی۔ شادی شدہ عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے، اگر وہ حمل سے ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اور اگر جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے اور وہ عورت حمل سے نہیں ہے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 287۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لسودۃ حین طلقها اعتدی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بے شک حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو انہیں عدت گزارنے کا حکم دیا۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی الطلاق فی الحیض، حیض کی حالت میں طلاق دینے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 288۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن رجل عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ طلق امرأته وهي حائض فعیب ذلك علیہ فراجعها فلما طہرت من حیضها طلقها واحتسبت بالتطلیقة التي كان اوقع عليها وهي حائض۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو انہیں اس سلسلے میں الزام مورد الزام ٹھہرا دیا گیا، مطلب ان کے اوپر عیب لگایا گیا جیسا، تو انہوں نے اس سے جو ہے رجوع کر لیا، پھر حیض سے پاک ہونے پر اسے دوبارہ طلاق دے دی، اور حالت حیض میں دی گئی طلاق انہوں نے شمار کی۔ اب حیض کی حالت میں طلاق دینے کا شرعی حکم کیا ہے اور اس میں فقہاء کرام کا مذہب کیا ہے؟
تو اب پہلی بات تو یہ کہ کیا حالت حیض میں دی گئی طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس مسئلے میں تمام فقہائے کرام کا اتفاق ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا سنت کے خلاف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس بارے میں سب حضرات یہ کہتے ہیں کہ حالت حیض میں دی گئی 1 یا 2 یا 3 طلاق سب واقع ہو جاتی ہے۔ اور جو حدیث ہم نے ابھی پیش کی اس سے انہوں نے دلیل پیش کی۔ اور فقہائے کرام کی طرف سے یہ بات طے شدہ ہے کہ طلاق حیض کی حالت میں دینا غیر شرعی ہے، یقیناً غلط ہے، لیکن طلاق اگر دی گئی تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور حیض کی حالت میں جو طلاق دی گئی وہ طلاق شمار بھی کی جائے گی۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی حرمت اللعب بالطلاق۔ طلاق کو تماشا بنانے کے حرام ہونے کا بیان، یعنی طلاق کو اس طرح مذاق نہ بنائیں کہ بیٹھے بیٹھے کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق دیا۔ طلاق سے مذاق نہ کرے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 289۔ ابو حنیفہ عن ابی اسحاق عن ابی بردۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بال قوم يلعبون بحدود اللہ فقال ويقولون قد طلقتك قد راجعتك۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو تماشا بنائے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو تماشا بنائے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حدیں قائم کی ہے اس کو تماشا بنا کر رکھا ہے۔ کبھی کہتے ہیں میں نے تجھے طلاق دی، اور پھر کہتے ہیں میں نے تجھ سے رجوع کر لیا۔ تو اب حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز کاموں میں ناپسندیدہ چیز بغیر عذر شرعی کے عورت کو طلاق دے دینا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق دینا اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، اور یہ سب کچھ دو خاندانوں کو اجاڑنے کا کام کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی جو حدود ہے اس کو نظر انداز کرنے اور اسلامی قوانین سے مذاق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر دونوں جو ہے ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کر انسان کو قدم اٹھانا چاہیے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی عدم وقوع الطلاق المعتوہ۔ مجنون یعنی دیوانہ، پاگل، اس کی طلاق واقع نہ ہونے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 290۔ ابو حنیفہ عن منصور عن الشعبی عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجوز للمعتوہ طلاق ولا بیع ولا شراء۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجنون کی طلاق اور خرید اور فروخت جائز نہیں ہے۔ مجنون کی دو حالتیں ہیں، پہلی یہ کہ وہ کنٹینیو ایک دم مسلسل دیوانہ رہتا ہے، پاگل رہتا ہے، اور اس کو ہوش و حواس رہتے نہیں، تو ایسے شخص کی شرعی طور پر نہ صرف طلاق ناجائز ہے بلکہ اس کی خرید و فروخت بھی یہ سب ناجائز ہے، یعنی کوئی اعتبار ہی نہیں ہوگا۔
اور دوسرے مجنون کی صورت یہ ہے کہ کبھی وہ پاگل پن اس پر چھایا ہوا رہتا ہے اور کبھی ہوش و آواز بھی رہتا ہے۔ تو ایسا شخص جب عقل اس کی درست ہو، اس کیفیت میں اگر طلاق دے تو طلاق ہو جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک مرتبہ ارشاد بھی فرمایا کہ ہر ایک کی طلاق واقع ہو جاتی ہے سوائے بچے اور مجنون کے، بچے اور مجنون کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی عدم الطلاق بمجوز التخییر، اپنی بیویوں کو طلاق کا اختیار دینے کا بیان۔ اور اپنی بیویوں کو طلاق کا اختیار دیے تو کیا یہ اختیار دینا طلاق ہے؟ یہ ساری باتیں اس سلسلے میں بتلائی جائے گی۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 291۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت خیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك طلاقا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا، یعنی اختیار کیا دیا کہ یا تو تم علیحدہ رہنے کو پسند کر لو یا میرے ساتھ رہنے کو پسند کر لو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ ہم نے الگ رہنے کو پسند کر لو یا پھر میرے ساتھ رہنے کو پسند کرو، تم کو اختیار ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اختیار کر لیا، یعنی آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا، تو آپ نے اسے طلاق شمار نہ کیا۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ اہم ہے، اختیار دے دینا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن یہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھی۔ اب یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا جو معاملہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا، اور صدقہ اور خیرات بھی بہت کثرت سے کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ بھوک وغیرہ بھی برداشت کرتی تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی پیارے انداز میں انہیں یوں کہا کہ آپ کے لیے دو راستے ہیں، ایک راستہ تو یہ ہے کہ دنیا کو اور خوشحالی کو اختیار کر لو، تو اس صورت میں جو ہے تم کو میرے پاس سے جانا پڑے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لو۔ اب اس صورت کے اندر کیا ہوگا، جو طریقہ چل رہا ہے بھوک اور پیاس کا، تکلیف کا، وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ، ہم دنیاوی مقاصد کے لیے نبوت کے دربار سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے الگ ہونا ہرگز قبول نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پیروی میں تمام امہات المومنین نے یہی جواب دیا کہ ہم جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی خیار الامۃ بعد العتق، آزادی کے بعد باندی کو اختیار حاصل ہونے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 292۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہ انہا اعتقت بریرۃ ولها زوج مولا لآل ابی احمد فخیرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاختارت نفسها ففرق بینہما وکان زوجها حرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنی بادی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا، حالانکہ ان کے شوہر آل ابی احمد کے آزاد کردہ تھے، یعنی آل ابی احمد کی طرف سے آزاد کیے ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو اختیار دے دیا تھا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ذات کو اختیار کر لیا، یعنی حضور نے اختیار دیا کہ چاہے تو اپنے شوہر کے ساتھ رہے یا چاہے تو الگ ہو جائے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے الگ رہنے کو پسند کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میاں بیوی کے اندر تفریق کرا دی، یعنی دونوں کو الگ کر دیا، حالانکہ ان کے شوہر جو ہے آزاد تھے۔ اب یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ اسلام جو ہے جہاں پر آزاد مرد اور عورت کے لیے ایک قانون پیش کرتا ہے، وہیں پر غلاموں کے لیے بھی ایک ضابطہ دیتا ہے، ایک اصول دیتا ہے۔ اور
آقا باندی کو آزاد کا پروانہ دے دے، اگر آقا باندی کو آزادی کا پروانہ دے دے تو اس باندی پر کوئی قید نہیں لگاتا کہ وہ موجودہ شوہر کے ساتھ رہے، بلکہ اسے پورا اختیار دیتا ہے کہ وہ جس طرح آقا کی غلامی سے نکل چکی ہے اسی طرح شوہر سے بھی خود بخود آزادی حاصل کر سکتی ہے۔ اور اسی حدیث سے اس مسئلے کو بھی واضح کر دیا گیا۔ کیونکہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا نے آزادی کے بعد اپنی ذات کو اختیار کر لیا تھا، جس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان تفریق یعنی جدائیگی پیدا کر دی تھی، دونوں کو الگ کر دیا تھا۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی طلاق الامتی، باندی کی طلاق کا بیان، یعنی باندی کو کس طرح طلاق دی جائے، باندی کو کتنی طلاق دی جائے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 293۔ ابو حنیفہ عن عطیہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق الامۃ اثنتان وعدتها حیضتان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باندی کی 2 طلاقیں ہیں اور اس کی عدت 2 حیض ہے۔ جیسے آزاد عورت کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض ہے، باندی کی عدت 2 حیض ہے۔ آزاد عورت کو طلاق کتنی دی جائے گی؟ 3، باندی کو 2 ہی طلاق دی جائے گی۔ اور اب سوال یہ ہے کہ باندی کتنی طلاقوں سے مغلظہ ہوتی ہے اور اس کی عدت کتنے حیض ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک معیار طلاق جو ہے مرد ہے۔ اگر شوہر آزاد ہے تو وہ 3 طلاقوں کا مالک ہوگا، اس کی بیوی چاہے آزاد ہو یا باندی ہو۔ اور اگر شوہر غلام ہے تو اسے 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا، چاہے بیوی آزاد ہو یا باندی ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طلاق کے حوالے سے جو میتھڈ اور معیار ہے وہ شوہر نہیں بلکہ بیوی ہے۔ اگر بیوی آزاد ہوگی تو شوہر کو 3 طلاقوں کا اختیار حاصل ہوگا۔ بیوی اگر آزاد ہوگی، یعنی بیوی اگر آزاد ہے تو شوہر کو 3 طلاق دینے کا اختیار حاصل ہوگا، اور اگر بیوی باندی ہے تو شوہر کو 2 طلاق کا اختیار حاصل ہوگا، چاہے شوہر غلام ہو یا آزاد ہو، بحث اس سے نہیں ہے، بیوی کیا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ امام شافعی کیا دیکھتے ہیں؟ شوہر کیا ہے۔ شوہر آزاد ہے تو 3 طلاق کا اختیار ملے گا، شوہر اگر غلام ہے تو 2 طلاق کا اختیار ملے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، بیوی کو دیکھنا ہے، بیوی آزاد ہے تو شوہر کو 3 طلاق کا اختیار ملے گا، شوہر آزاد ہو یا غلام ہے اس سے بحث نہیں ہے۔ بیوی اگر باندی ہے مطلب تو شوہر کو 2 طلاق کا اختیار حاصل ہوگا، شوہر آزاد ہو یا غلام ہو بحث اس سے نہیں ہے۔ اور اسی قیاس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عدت کی جو مدت ہے وہ طہر سے ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، حیض سے مدت شمار ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے ہم نے اوپر ذکر کی ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی النفقۃ والسکنا للمبتوتۃ۔ مبتوتہ کس کو کہتے ہیں؟ اس عورت کو کہتے ہیں جس کو طلاق بائن دے دی گئی، طلاق بائن دے دی گئی۔ تو طلاق بائنہ کی حالت میں عورت کے لیے نفقہ اور مکان، یعنی اس کے خرچہ اور رہنے کی جگہ، اس کے ثبوت کا بیان اس باب میں ذکر کریں گے۔ جس عورت کو طلاق بائن دے دی گئی اس عورت کو نان نفقہ یعنی خرچہ اور رہنے کی جگہ ملے گی، اس کا ثبوت اس حدیث پاک سے ثابت کریں گے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 294۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود قال قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لا ندع کتاب ربنا وسنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بقول امرأة لا ندری صدقت ام کذبت المطلقة ثلاثا لها السکنا والنفقة۔ حضرت اسود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک عورت کے کہنے پر ہم قرآن اور حدیث کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ایک عورت کے کہنے پر ہم قرآن اور حدیث کو نظر انداز نہیں کر سکتے،
کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے کہ عورت اپنی بات میں سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا 3 طلاقوں کی حامل عورت، یعنی جس عورت کو 3 طلاق دے دی گئی، وہ عورت مکان اور نان نفقے کی حقدار ہوگی۔ ایسی عورت جس کو 3 طلاق دے دی گئی، اس حدیث کی تشریح سنتے ہیں۔ ایسی عورت جس کو 3 طلاق دے دی گئی جو اپنی عدت شوہر کے یہاں گزارے، تو کیا شوہر اس کے رہنے اور اس کے اخراجات کا ذمہ دار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک ایسا مسئلہ پیش ہوا تو ایک صحابیہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کے شوہر نے انہیں 3 طلاقیں دی۔ ان کے یہاں عدت گزارنے کی صورت میں شوہر کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکان اور خرچہ نہیں دلایا تھا۔ ان کے خیال کے مطابق شوہر کے ذمے مکان اور خرچہ نہیں ہے۔ اس پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صحابیہ سے فرمایا، آپ اس واقعے کے لیے 2 گواہ پیش کریں، ورنہ ایک عورت کے کہنے پر ہم قرآن اور حدیث کو نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن سے تو ثابت ہوتا ہے کہ جس عورت کو 3 طلاق دے دی گئی اور وہ عورت اپنے شوہر کے یہاں عدت گزارے تو اس کے لیے رہائش یعنی رہنے کا خرچے کا انتظام یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی عدت المتوفی عنہا زوجہا۔ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اس کی عدت کا بیان، جسے بیوہ کہا جاتا ہے عام طور پر۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 295۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود ان سبیعۃ بنت الحارث الاسلمیۃ مات عنہا زوجہا وہی حامل فمکثت 25 لیلة ثم وضعت فمر بها ابو السنابل ابن بعكك فقال تشوفت تريدين الباءة كلا والله انه لابعد الاجلين فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال كذب اذا حضر فآذنيني۔ حضرت اسود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سبیعہ بنت حارث اسلمی رضی اللہ عنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور یہ جو ہے حمل کی حالت میں تھی۔ 25 دن گزرنے کے بعد انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ ابو سنابل بن بعکک کا وہاں سے گزر ہوا، یعنی سبیعہ بنت حارث کے پاس سے جب گزرے تو ابو سنابل نے کہا کہ کیا تم نے شوق سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ یعنی ایسا لگتا ہے تم نکاح کے لیے بن سنور کر بیٹھی ہو، تو تمہارے کو نکاح کرنے کا شوق ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہرگز نہیں، قسم بخدا تمہاری عدت طویل ہے، قسم بخدا تمہاری عدت طویل ہے۔ یعنی وہ خود ہی ابو سنابل خود ہی کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے ابھی شادی نہیں کر سکتی اور نکاح نہیں کر سکتی، تمہاری عدت تو بہت لمبی ہے، یعنی وہی 4 مہینے 10 دن سمجھ رہے تھے۔ تو یہ بات سن کر حضرت سبیعہ بنت حارث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا قصہ بیان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سنابل نے غلط بیانی سے کام لیا، جب وہ آئے تو تم مجھے بتانا۔ تو جو عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ اگر پریگننٹ ہو، حمل سے ہو، تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اور اگر وہ حمل سے نہیں ہے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ دوران عدت یعنی عدت کے بیچ میں وہ جو ہے زیب و زینت اور سنگار نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اسے نکاح کا پیغام بھیجنا چاہیے اور نہ وہ کسی کو بھیجے۔ اور اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایام نفاس میں بیوہ سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو نفاس کے دن ہوتے ہیں ناپاکی کے، تو اس میں نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جمہور فقہا کے نزدیک ان دنوں میں نکاح کر سکتے ہیں، لیکن صحبت نہیں کر سکتے، ہم بستری نہیں کر سکتے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 296۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ قال من شاء باهلته ان سورة النساء القصرى نزلت بعد الطولى وفي رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسخت سورة النساء القصرى كل عدد وأولاة الأحمال يجلهن ان يضعن حملهن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جو شخص پسند کرے کہ میں اس سے اس بات پر مباہلہ کر سکتا ہوں، میں اس پر
اس بات پر مباہلہ کر سکتا ہوں، اور وہ آیت کیا ہے کہ بے شک سورہ طلاق سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ طلاق نے حاملہ عورت کی عدت کے تمام احکام منسوخ کر دیے، اب حاملہ عورت کی عدت صرف وضع حمل ہے، یعنی بچے کی پیدائشی اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن وغیرہ، اور یہ جو ابعد الاجلین وغیرہ یہ ساری مدتیں منسوخ ہو چکی ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں تھا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اور یہ ایک مسئلہ چلا تھا صحابہ کرام کے درمیان بھی، تو ابعد الاجلین کو بعض حضرات نے اختیار کیا تھا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس صورت کو اختیار کیا اس میں زیادہ احتیاط ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی المرأة المتوفى عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها، ایسی بیوہ عورت جس کے شوہر نے نہ مہر مقرر کیا ہو اور نہ ہی جو ہے اس سے جماع کیا ہو، تو اس کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 297 ابو حنیفہ عن حماد بن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فی المرأة توفی عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها فقال لها صدقه نسائها ولها الميراث صدقة نسائها ولها الميراث وعليها العدة، فقال معقل بن سنان الأشجعي أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق مثل ما قضيت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے جبکہ اس نے اپنی بیوی کا نہ مہر مقرر کیا ہو اور نہ ہی اس سے صحبت کی ہو، تو وہ مہر مثل کی حقدار ہوگی اور بیوی کو جو ہے وراثت بھی ملے گی، اور اس پر عدت گزارنا بھی ضروری ہے۔ حضرت معقل بن سنان اشجعی کہتے ہیں اس مسئلے کے حوالے سے کہ میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بروا بنت واشق رضی اللہ عنہا کے بارے میں اسی طرح فیصلہ کیا تھا جس طرح کہ آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ ایسی بیوہ عورت جس کے شوہر نے نہ مہر مقرر کیا ہو اور نہ اس سے جماع کیا ہو اور نہ ہی مہر اور عدت وغیرہ کا کوئی ذکر ہو، تو اس کے مہر کا کیا حکم ہے، وراثت کا کیا حکم ہے۔ تو آپ حضرات یہ سن چکے کہ عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں کچھ لوگ آئے تو انہوں نے پوچھ لیا کہ بیوہ کے شوہر نے نہ مہر مقرر کیا نہ اس سے جماع کیا، تو اس مہر کا کیا حکم ہے اور کیا وہ وراثت کی حقدار ہوگی، کیا وہ عدت گزارے گی؟ آپ نے فرمایا کہ کیا آپ لوگوں کے پاس اس حوالے سے کوئی حدیث موجود ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے لے کر اب تک اس سے زیادہ مشکل مسئلہ میرے پاس پیش نہیں آیا، آپ کسی دوسرے صاحب علم سے دریافت کریں۔ وہ لوگ وقفے سے 1 مہینے تک آپ کی خدمت میں آتے رہے، اور آخری بار انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ ہی جو ہے علوم نبوت کے امین ہیں، مدینہ طیبہ کے بڑے محدث ہیں، ہم آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں، آپ براہ کرم اس مسئلے کی وضاحت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا میری طرف سے جواب یہ ہے کہ بیوہ کو مہر جو ہے مہر مثل ملے گا جو اور خاندان کی عورتوں کا ہوتا ہے، اور وہ شوہر جو انتقال کرا ہے تو اس کے ترکے سے وراثت کی حقدار بھی ہوگی اور اس پر عدت بھی گزارنا واجب ہے۔ اگر یہ جواب درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، تائید ہے، مدد ہے، نصرت ہے، اس طریقے سے آپ نے فرمایا۔ ان کے فیصلہ کرنے کے بعد معقل بن سنان وغیرہ حضرات نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے اسی طرح فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی الایلاء بالکلام، ایلا میں زبان سے رجوع کرنے کا بیان۔ ایلا کسے کہتے ہیں پہلے تو وہ سن لیں ہم۔ ایلا کے معنی آتے ہیں الگ ہونا۔ کوئی شخص طبعی طور پر یا کسی عذر کی بنا پر اپنی بیوی سے صحبت نہیں کرتا بشرطے کہ عورت پر حقوق زوجیت ادا کرنے کا مطالبہ نہ کرے، عورت بھی جو ہے حقوق زوجیت ادا کرنے کا مطالبہ نہ کرے۔ اب اس علیحدہ ہونے پر، الگ ہونے پر چاہے سال بھر کا عرصہ گزر جائے، شریعت ایسا کرنے والے پر کوئی سزا نافذ نہیں کرتی۔ جب کوئی شخص قسم کھا لیتا ہے
بشرط یہ ہے کہ قسم جو ہے شرعی طور پر درست ہو، یعنی اللہ کی قسم کھائے کہ وہ 4 مہینے تک یا مدت کا ذکر کیے بغیر کہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا، قسم کھا کر کہے، پھر وہ اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے 4 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتا ہے، تو بیوی کو خود بخود طلاق بائن پڑ جائے گی اور اسے ایلا کہا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر کوئی شخص ایلا کرنے کا قدم اٹھاتا ہے تو میاں بیوی کے رشتے کو باقی رکھنے کی بھی کوئی شرعی شکل موجود ہے یا نہیں ہے؟ اس کا آسان سا شرعی حل یہ ہے کہ ایلا کرنے والا شخص بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اپنے ایلا یعنی قسم کو توڑتے ہوئے 4 مہینے مکمل ہونے سے پہلے اپنی بیوی کے پاس چلا جائے اور قسم توڑنے کا کفارہ دے دے۔ رجوع کے یعنی لوٹنے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اپنی بیوی سے صحبت کر لے، دوسری صورت یہ کہ اگر کسی مجبوری سے صحبت نہیں کر سکتا تو زبانی طور پر رجوع کرنے کا اعلان بھی کر سکتا ہے اور یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ 1 غلام آزاد کرنا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا پھر انہیں کپڑے پہنا دینا۔ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی صورت میں 2 وقت کا کھانا دینا ہے۔ ان تینوں باتوں میں سے جو چاہے اختیار کر لے۔ اگر کوئی شخص ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو 3 دن کے مسلسل روزے رکھ لے، یہ کفارہ یمین کہلاتا ہے اور اس میں جو ہے نیت جو ہے شرط ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 298۔ حدثنا حماد بن ابی حنیفہ عن حماد بن ابراہیم عن علقمہ قال فی المولی فیئہ الجماع الا ان یکون له عذر ففیئہ باللسان۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بیوی سے ایلا کرنے والے کا رجوع اس سے جماع کرنا ہے۔ بیوی سے جو قسم کھاتا ہے الگ رہنے کی تو اس کا لوٹنا اس سے کیا ہے؟ جماع کرنا ہے۔ ہاں اگر کسی عذر کی بنا پر جماع نہیں کر سکتا تو زبانی بھی رجوع کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ واضح کر دیا گیا اور اب کتاب الطلاق کا آخری بیان ہے، باب ما جاء فی الخلع، خلع کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 299۔ حدثنا حماد بن نبی ایوب السختیانی ان امرأة ثابت بن قیس اتت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت لا انا ولا ثابت فقال اتختلعین منہ بحدیقته فقالت نعم وازید قال اما الزیادة فلا۔ حضرت ایوب سختیانی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں اور ثابت آپس میں زندگی نہیں گزار سکتے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس کا باغیچہ واپس کر کے ان سے خلا چاہتی ہے؟ یعنی جو باغ انہوں نے مہر میں دیا تھا وہ واپس کر کے ان سے الگ ہونا چاہتی ہے؟ اس نے جواب میں کہا ہاں، اور میں مزید کچھ اور بھی پیش کرتی ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ نہیں، زائد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس وہی جو تھا اسی پر اکتفا کر لو۔ اسلام نے جو ہے رشتہ ازدواج یعنی میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کو قائم ہونے کے بعد شوہر کو 3 طلاقوں کا مالک اور مختار بنایا ہے۔ تو دوسری طرف بیوی کو مجبور نہیں کیا بلکہ اسے خلا کا حق دے دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے قدم قدم پر غلام باندھی بیوی کو حقوق دے کر اسلامی معاشرے میں ان کا وقار بلند کیا ہے۔ خلا سے مراد یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی یا نااتفاقی ہو جائے اور بظاہر ان کے درمیان نبھاؤ کی صورت دشوار نظر آتی ہو تو بیوی جو ہے اپنی طاقت کے حساب سے کچھ معاوضہ دے کر شوہر سے طلاق لے سکتی ہے، اور یہ معاوضہ حق مہر کے برابر ہونا چاہیے۔ اس کا ثبوت جو ابھی حدیث پاک گزری ہے اس سے ملتا ہے۔
اور انہوں نے جو ہے باغ لیا تھا مہر کے اندر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس باغ کو واپس کر سکتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ضرور واپس کروں گی اور اس سے زیادہ بھی دوں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ باغ ہی کافی ہوگا۔ دوسری طرف آپ نے حضرت ثابت بن قیس کو طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ بطور مہر اپنا دیا ہوا باغ واپس لے کر حبیبہ بنت سہل رضی اللہ عنہا کو طلاق دے کر تم انہیں الگ کر دو۔ اس واقعے سے خلع کا جواز اور خلع جو ہے عورت کا حق ہے، اور اس کا معاوضہ مہر کا جو حق ہے اسی کے برابر ہونا، یہ ساری چیزیں ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ خلع کے مسائل تھے، طلاق کے مسائل تھے جو الحمدللہ مکمل ہوئے، اور آج کے سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں حدیث پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور ہمارے سلسلہ درس کو قبول فرمائیں، اور اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مقدسہ کے صدقے میں، درس حدیث پاک کے صدقے میں عمدۃ المحدثین حضرت علامہ مولانا محمد خواجہ شریف صاحب قبلہ حفظہ اللہ کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت جلد سے جلد آپ کو صحت یابی نصیب فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، قوت اور طاقت عطا فرمائے، آپ کی تمام بیماریوں سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں شفائے کاملہ نصیب فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔